اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں سے مجھے چہرہ موڑنا پڑے گا، اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ دے گا، اس کا بیڑا کہاں پار ہو سکتا ہے؟ وہ جہنم کی گلیوں میں جائے گا، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر اس کو جلنا پڑے گا۔ ہم میں سے بہت سارے اس بات کا احساس رکھتے ہوں گے اور ان کا ضمیر اگر جاگا ہوا ہوگا۔ اس وقت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قرآن پاک کی ریڈنگ بھی نہیں جانتا ہے، اور یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ جب قرآن پاک اپنا تعارف کرواتا ہے اور اس قرآن کی فضیلت اور افضلیت کو خود بیان کرتا ہے، ہم میں سے اکثریت کی تعداد ایسی کیوں ہیں جو قرآن پاک کو اسی انداز سے نہیں پڑھ پاتی ہے جس انداز سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر امت کو سکھایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے، محدثین نے بیان کی کہ اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی، ان دونوں میں فرق ہے۔ دنیاوی زندگی فیلنگ والی زندگی ہے جس کا احساس ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی جاب کرتا ہے، مہینے کے بعد، ایک منتھ کے بعد اس کو اس کی سیلری ملتی ہے، اس کو لگتا ہے میں نے مہینے بھر جو کام کیا اس کا مجھے نتیجہ مہینے کے آخر میں مل جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا، احساس ہو رہا ہے، اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ مجھے رزلٹ ملتا ہے مہینے کے بعد۔ اخروی زندگی کے بارے میں اللہ کے حبیب قرآن پاک کہہ رہا ہے نماز پڑھو گے یہ فائدہ ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے یہ فائدہ ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا نتیجہ رزلٹ نہیں نکلتا ہے۔ اخروی زندگی غیر محسوس ہے جو فیل نہیں ہوتی ہے، اور دنیاوی زندگی انسان کو فیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے سب کچھ دنیا ہے، اس لیے ہر چیز وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، وہ آخرت کے لیے نہیں کرتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس اخروی زندگی کو فیلنگ والی زندگی کے اندر لانا ہے، محسوس کرنا ہے، تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ جتنا قرآن کے اندر انسان کو معرفت ہوگی اور اس کی گہرائی اور گہرائی کے اندر جتنا انسان جائے گا، یہ اخروی زندگی اس کو فیل ہوگی، اس کو محسوس ہوگا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کو نتیجے کی طرف احساس ہوگا کہ یہ میری نماز قبول ہو گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو نورانیت نصیب ہوگی، اور لگاتار نماز کی پابندی کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ایک ایسا نور ایمانی ظاہر ہوگا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سچائی کی زندگی گزارے گا، وہ امانت داری کرے گا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ کسی کو گالی نہیں دے گا، وہ اپنی زبان کا کنٹرول کرے گا، وہ اپنے کان کا کنٹرول کرے گا، وہ اپنی آنکھوں سے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب قرآن پاک کو اس احساس کے ساتھ اور اخروی اس نتیجے کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیں تو الفاظ بھی نہیں پڑھتے آتے ہیں، قرآن پاک کے معانی اور تفسیر یہ تو دوسرے اور تیسرے نمبر کی بات ہے۔ بہرحال یہ احساس میں اس لیے دلانے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں اور آپ تمام شریک ہیں۔ اس وقت دنیا جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، قرآن پاک نے اس کی چند وجوہات خود بیان کی۔ ان میں سے ایک وجہ بیان کی کہ جب اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کی ناقدری انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر مصیبت کی طرف اس کو دھکیلے گا اور اس کو تھوڑا جھنجھوڑے گا۔ بھئی بندہ تیرا راستہ تو یہ دائیں والا تھا، تو بائیں راستے کی طرف کہاں جا رہا ہے؟ تیرا راستہ تو یہ آسانی اور جنت والا راستہ تھا، تو آگ میں جلنے کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ تیرا راستہ تو سچائی کا تھا، تو اس جھوٹ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس کو جھنجھوڑے گا۔ اس میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں اس جگہ پر پہنچنے کے بعد راہ راست پر آنے کی کوشش کریں گے، لیکن اکثریت کی تعداد ہوگی جن کا رشتہ اپنے رب سے کٹا ہوا ہوگا، قرآن سے کٹا ہوا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹا ہوگا۔ ان کو اس وقت بھی صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ احساس ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ ناقدری۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن پاک کہہ رہا ہے اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہیں دے دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناقدری کی، اگر میرے قرآن کی ناقدری کی، اگر میرے نبی کی ناقدری کی، اگر اس امت میں لانے کے بعد بھی تم نے محمد عربی کی تعلیم اور تربیت کو چھوڑ دیا،
ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، جتنا میں رحیم ہوں اتنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں تمہیں آخرت کی آگ 70 گنا زیادہ ملے گی۔ اور وہاں کی آگ کے بارے میں اللہ کے حبیب نے احساس دلایا، اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری دنیا میں ڈال دی جائے گی ساری دنیا راکھ بن جائے گی۔ یہ احساس کیوں دلایا؟ یہ اس لیے دلایا تاکہ بندے کو پتہ چلے۔ خود قرآن پاک میں یہ بہت ساری جگہوں پر تفصیل ہے، وقت کم ہے، میں اللہ کے حبیب کی باتوں کی طرف جاؤں گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس کو قرآن پاک نے مشغول کر دیا میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور میری یاد کرنے سے۔ یعنی مطلب ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور دوسرا انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرق ان دونوں میں فرمایا کہ ایک انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، اس مانگنے والے سے زیادہ میں اس کو دوں گا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ کام تو دونوں کا اچھا ہے، ایک دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلاوت میں مشغول رہنے والے کو میں نے دعا والے کے مقابلے میں زیادہ دینا ہے، اس لیے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا کام کرے لیکن قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے۔ آپ کے امام صاحب یہاں نہیں ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کو اس سے زیادہ ایک بڑا محل بنا کر دے گا۔ دنیا کے اندر اللہ کے گھر کے اندر حصہ ڈالنا یہ براہ راست دین کی مدد ہے، اللہ کے گھر کی مدد ہے اور اللہ کے ماننے والوں کی مدد ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں یہاں ہر گناہ سے انسان پاک رہتا ہے، یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس میں جتنا آپ کا حصہ جائے گا انشاءاللہ آخرت میں اس کا حصہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس لیے دل کھول کے آپ اس مسجد کی معاونت اور مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک مانگ رہا ہے، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت کرنے والا زیادہ افضل ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی بڑھ نہیں سکتا ہے، یہ افضلیت بتا دی قرآن پاک کی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس قرآن کی فضیلت تمام علوم پر، تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے کا فضلی علی خلقی، جیسے کہ میری فضیلت ساری مخلوق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح میں نے آسمان کو اور زمین کو بنایا، پھر آسمان اور زمین کے اندر جنات اور انسان اور ہزاروں اور کروڑوں مخلوقات میں نے بنائی، جس طرح میری فضیلت ان تمام مخلوقات پر ہے اسی طرح اس قرآن کی فضیلت تمام علوم پر ہے، یہ اس کی افضلیت۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، من قرأ القرآن، جو قرآن پاک پڑھتا ہے، وعمل بہا، اور اس قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، البس تاجن یوم القیامہ، البس والداہ تاجن یوم القیامتی، اس بچے یا اس آدمی کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک تاج پہنائے گا، محشر کے میدان میں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ وہ تاج کیسا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی اور اس کی نورانیت آسمان کے اوپر جو سورج ہے اس سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ محشر کے میدان میں اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ چمکائے گا اور وہ تاج ان کے سر پر ہوگا، سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا فما ظنکم فیما عمل بہا بنفسی، تمہارا گمان اس آدمی کے بارے میں کیا ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے، اس کے اوپر خود کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا جبکہ صرف اس کی وجہ سے اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا اونچا اور بلند کر دے گا۔ اور جس نے قرآن پاک پر عمل کیا ہوگا اور جو خود عمل کرنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کتنی عظیم روشنی محشر کے میدان میں عطا کرے گا، اس کا احساس ہم دنیا میں نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اتنا سمجھایا کہ اس کے والدین کو اس کا
اثر پڑے گا، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمت دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے بہتر آپ کی امت میں سے کون انسان ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو خود بھی سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری امت کے ایک ایک انسان کے اندر یہ سارا عظیم یہ نعمت، یہ قرآن پاک کا احساس، یہ قرآن پاک کا نور، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کی تفاسیر، ہم میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ بلکہ سورہ یاسین کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے، میری یہ تمنا ہے، میں یہ ہر وقت چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے اندر قرآن پاک کا دل ہو۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میری امت میں سے ایک بھی انسان ایسا نہ بچے جس کے اندر قرآن پاک کا دل نہ ہو۔ تو ہمیں سورہ یاسین ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں ہمیں سورہ یاسین کیوں نہیں یاد ہوگی؟ ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم اس کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ بس سب سے بڑی وجہ ہے، میں نے بتایا نا، یہ فیل ہو رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے پیسہ وہاں سے ملتا ہے، مجھے نتیجہ وہاں سے ملتا ہے، میری واہ واہ وہاں سے ہوتی ہے، عہدے وہاں سے ملتے ہیں، قرآن حفظ کروں، عالم بن جاؤں، مجھے ملے گا کیا؟ یہی تو غداری ہے، یہی تو اللہ کے قرآن کی ناقدری ہے، یہی تو محمد عربی نے اپنی ساری زندگی کے اندر صحابہ کے سامنے، اور صحابہ نے پوری امت کو یہی احساس دلایا۔ اگر تمہیں اللہ پر مکمل اور کامل یقین نہیں ہوگا تو بدر کا میدان تمہیں کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ احد کا میدان تمہیں کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ غزوہ خندق تمہیں کیوں نہیں یاد آ رہا؟ جہاں 313 ایک طرف اور ساری دنیا دوسری طرف، جہاں اس پہاڑ کو نام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑ کا نام جبل ملائکہ رکھا۔ اللہ کے جو محبوب تھے، اللہ کے جو ماننے والے تھے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر ان 313 کی مدد کروائی، اور جس پہاڑ پر وہ فرشتے نازل ہوئے تھے اس پہاڑ کا نام رکھا گیا جبل ملائکہ۔ یہ فرشتوں والا پہاڑ ہے، یہ اللہ کے صحابہ اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی مدد کے لیے اترے تھے۔ ہماری مدد کے لیے کون اترے گا جب ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارے کام بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اس زمرے کے اندر داخل ہی نہیں ہیں، ہمارے تعلیم اور تربیت یہ بتا رہی ہے کہ صرف زبان پر ہم کہتے ہیں کہ محمد عربی کے عاشق ہیں، لیکن اندر سے ہمارا دل خالی ہے، ہمارے دلوں کے اندر نفاق ہے، ہمارے دلوں کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر قدورت ہے، ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہے، ہمارے دلوں کے اندر دغا بازی ہے۔ یہ ساری چیزیں جس دل کے اندر ہوں گی وہاں اللہ کا قرآن جمع کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں اللہ کے نبی کی محبت کیسے جمع ہوگی؟ وہاں اللہ کے حبیب کے عاشق ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمیں یہ احساس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اور ہر بار دیا، اور محمد عربی نے اپنے کچھ صحابہ کو معیار حق بنا کر پیش کیا اور کہا کبھی کبھی اگر تمہیں احساس نہ ہو بلال حبشی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھنا، ابوبکر صدیق کی زندگی کو پڑھ کر دیکھنا، حضرت عمر کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنا۔ لیکن ہمیں اگر کوئی پوچھے گا ابوبکر صدیق کی پیدائش کب ہوئی، وفات کب ہوئی، انہوں نے زندگی کہاں گزاری، وہ ان کی وفات کہاں ہوئی، ان کے قبر اطہر کہاں ہے، یہ سب کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی تاریخی حیثیت کو اگر ہم سے پوچھا جائے گا ہم سارا دنیا کا نالج جانتے ہیں، لیکن وہ نالج جس کا نالج ہمارے دلوں کے اندر 24 گھنٹے پیوست رہنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف ایک ہی وجہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہی ہمیں سب کچھ دے گی، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا یاد رکھنا اس قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھتے رہنا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی باقی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کا ہر کام تمہیں ایک دن دھوکہ دے گا، اور اس کا ہر نتیجہ تمہیں دھوکہ دے گا، اور اس کا ہر تصور تمہیں دھوکہ دے گا۔ اور قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا
कुल्लु मन अलैहा फ़ान, बड़े बड़ों को मैं मिटा दूंगा, ये आसमान और ज़मीन को टकरा दूंगा, फिर बाकी कौन रहेगा? वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, एक तुम्हारा रब बाकी रहने वाला है। और उस दिन ऐलान होगा जब आसमान को गिराएगा, ज़मीन को मिटाएगा, अल्लाह ताला सबको टकरा कर महशर का मैदान कायम कर देगा, और आखिर में मलकुल मौत जो हम सब की जान निकालता है उसको अल्लाह ताला बाकी रखेगा, और उसके बाद कहेगा या मलकुल मौत मुत अल-आन, अब तेरी मौत का वक्त भी आ गया। ये वक्त हम सब के सामने आने वाला है। कुरान पाक ये सारा एहसास दिला रहा है। यही कुरान हमें कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तुम्हें धोखा देने वाली चीज़ है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको सिर्फ ये चंद नुक्ते इस मुख्तसर वक्त में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी की कदर होनी चाहिए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुबान से मानना ये कोई कमाल नहीं है। ज़ुबान से मानने का वाक़या आपको मैं अगर सुनाऊंगा, 10 वाक़यात ऐसे हैं जिसको अल्लाह के हबीब के सामने उन्होंने पेश किया था, बाद में जिब्रील ने आकर कहा था ये गलत इंसान है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं, चंद लोग आते हैं और हाथ खड़े करके कहते हैं अना अकूम अव्वल सफ़। अल्लाह के हबीब के सामने कहा कि हम पहली सफ़ के अंदर खड़े होने वाले हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कोई बात नहीं, आप अंदर आए, नमाज पढ़ी, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हैं। जब मस्जिद नबवी से बाहर निकले, जिब्रील अमीन आया, कहा हादा हुवल मुनाफिक, ये इंसान मुनाफिक है, अंदर आपका बाहर उनका बन जाता है। यहाँ पर भी आज हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए ना, हम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद वालों के बन जाते हैं, बाहर जाते हैं किसी और के बन जाते हैं, इसी को तो निफाक कहते हैं। दीन साफ है, ये सफाई को पसंद करता है। दिल और दिमाग के अंदर अगर इख्तिलाफ होगा, हम ज़ुबान से कहेंगे हम नबी को मानने वाले हैं, हम आशिक नबी हैं, लेकिन उसके ज़ाहिर और बातिन के अंदर अमली एतबार से कुछ भी नहीं अल्लाह के नबी का मिलता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये अमली मुनाफिक है, इसको क़यामत के दिन पूछा जाएगा जो दावा कर रहा था उसको साबित कर, तू उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है कि नहीं। एक बात ये, अल्लाह के कुरान की नाकदरी क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये कुरान पाक हज़ारों और करोड़ों को बुलंदी अता करेगा, और जन्नत के अंदर सिफारिश करके महशर के मैदान में अल्लाह ताला से कहेगा ये बंदा मेरी तिलावत करता था, दिन रात मशगूल रहता था, मेरी वजह से इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह ताला इस कुरान पाक की सिफारिश कबूल करके उस बंदे को जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कुरान पाक की नाकदरी की होगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वयज़अु बिही आखरीन, और कुछ को अल्लाह ताला इस कुरान पाक की वजह से जलील कर देगा, कहेगा इस अजीम किताब को मैंने अता किया था तुम्हें, लेकिन इसकी नाकदरी की वजह से आज तुम्हें जहन्नम का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए एक तो ये बात, अल्लाह के हबीब की क्या नाकदरी है। मैंने कहा अमली एतबार से अगर हम गिरे हुए होंगे तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोगों से मुझे चेहरा मोड़ना पड़ेगा, और अगर हम में से कोई ऐसा होगा जिससे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह मोड़ देगा, उसका बेड़ा कहाँ पार हो सकता है? वो जहन्नम की गलियों में जाएगा, वो जहन्नम की दहकती हुई आग के अंदर उसको जलना पड़ेगा। इसलिए इंसान को ये एहसास रहना चाहिए एक दिन मैंने इस कब्र के अंदर जाना है और वहाँ अल्लाह के कुरान का मुकाबले में जवाब देना है। अल्लाह के हबीब मुकाबिल खड़े होकर वहाँ पर महशर के मैदान में अल्लाह के हबीब के दावे के एतबार से जवाब देना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये दुनिया में तुम सबको ये एहसास रहना चाहिए जो अजीम नियामतें तुम्हें अल्लाह ने अता की है, पहली उम्मतों को ये नियामतें अता नहीं की थी। जो अजीम नबी तुम्हें अता हुआ है, पहली किसी उम्मत को इससे अजीम नबी अता नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं इस उम्मत के अंदर। अगर हमसे कहीं नाकदरी हो जाए तो कल क़यामत के दिन अगर सवाल होगा तो उसकी वजह से हम फंस जाएंगे सब। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए और ज़मीर को जगाते रहना चाहिए और ईमानी एतबार से, अमली एतबार से सफाई के साथ अल्लाह के कुरान से हकीकी मोहब्बत होनी चाहिए और अल्लाह के हबीब से भी हकीकी मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए।